السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، امید ہے تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ انشاءاللہ ایک ایسا دل خیز واقعہ سنیں گے۔ میں آپ کو انشاءاللہ ایک ایسا دل کو لبھانے والا اور بڑا ہی حیرت انگیز واقعہ آپ کو سناؤں گا۔ آپ سے امید ہے کہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو پر آخر تک بنے رہیں، انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ نبی سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے 1000 سال پہلے یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا تبع حمیری۔ یہ بادشاہ، اس کی بڑی سلطنت تھی اور اس کی بہت بڑی حکومت تھی۔ ایک مرتبہ یہ بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ سیر کے لیے نکلا۔ اس نے ارادہ کیا دنیا کو گھومنے کا۔ اس نے تقریباً 12,000 علماء اکرام اور ہزاروں کی تعداد میں حکیم اور ایک بڑی اپنی فوج لے کر کے یہ دنیا کی سیر کرنے کے لیے نکلا۔ یہ جس جگہ بھی جاتا اپنی فوج کے ساتھ، جس جگہ بھی پہنچتا اس کی شان دیکھنے کے لیے، اس کی فوجوں کو دیکھنے کے لیے، زمانے بھر کی بھیڑ جہاں یہ پہنچتا وہاں کے لوگ سیلاب کی طرح امٹ کے آتے اور اس کے نظارے کو جمع ہو جاتے تھے۔ الغرض یہ اسی طرح گھومتا ہوا مکہ مکرمہ میں پہنچا۔ جب یہ مکہ مکرمہ میں پہنچا تو وہاں کا کوئی شخص اس کو دیکھنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ بڑا حیرت میں پڑ گیا، اسے بڑی حیرت ہوئی، آخر کیا بات ہے؟ میں جہاں جاتا ہوں وہاں مجھے دیکھنے کے لیے بھیڑیں لگ جاتی ہیں، مجھے دیکھنے کے لیے لوگ سیلاب کی طرح امٹ کے آتے ہیں، مجھے دیکھنے کے لیے، میری فوج کو دیکھنے کے لیے، میری شان کو دیکھنے کے لیے لوگ قطار در قطار آیا کرتے ہیں۔ آخر کیا بات ہے کہ یہاں پر کوئی مجھے میری شان کو دیکھنے کے لیے، میری فوج کو دیکھنے کے لیے نہیں آیا؟ اس نے اپنے وزیر اعظم کو بلایا اور اس سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے، یہاں ہمیں دیکھنے کے لیے کوئی نہیں آیا؟ اس وزیر نے کہا کہ بادشاہ یمن، یہ جو شہر مکہ ہے جہاں پر اس وقت ہم ہیں، اس شہر کے اندر ایک گھر ہے جس گھر کو لوگ کعبۃ اللہ کے نام سے جانتے ہیں، جس گھر کو لوگ اللہ کا گھر بتاتے ہیں۔ جتنا تمہارا لشکر ہے، جتنی تمہاری فوج ہے، جتنی لشکر اور حکیم اور علماء کی جو تمہاری تعداد ہے جس کو تم لے کر کے نکلے ہو، اس سے کہیں زیادہ لوگ اس خانے، اس گھر کی، اس بیت اللہ کی زیارت کو آتے ہیں اور وہاں کے جو خدام ہیں ان کی خدمت کر کے چلے جایا کرتے ہیں۔ تو پھر بھلا آپ کے اس لشکر کو دیکھنے کے لیے یہاں کون آئے گا؟ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، یہ غضب میں آ گیا اور اس نے قسم کھائی کہ میں اس گھر کو کھدوا دوں گا، میں اس گھر کو صفائے ہستی سے مٹا دوں گا، میں اس کا نام و نشان ختم کر دوں گا۔ اتنا سوچنا تھا، اس نے نیت کی تھی اس کو کھدوانے کی۔ اللہ اکبر کہ اس کی آنکھ سے، اس کی ناک سے اور اس کے کانوں سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ خون، اتنا بدبودار خون بہا، ایسا بدبودار مادہ اس کی آنکھوں، کانوں اور ناک سے نکلا کہ کوئی بھی شخص اس کے پاس بیٹھنے تک کی ہمت نہ کرتا تھا۔ آخرکار بڑے بڑے حکیموں نے اس کا علاج کیا۔ اس کی فوج میں پہلے سے ہی ہزاروں کی تعداد میں حکماں موجود تھے، انہوں نے اپنی ہر کوشش کر لی لیکن بادشاہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ آخرکار اس کی فوج میں جو علماء اکرام تھے اس میں سے ایک عالم ربانی
تشریف لائے بادشاہ کے پاس، اور بادشاہ کو دیکھ کر کے انہوں نے فرمایا کہ مرض آسمانی ہے اور جو علاج ہو رہا ہے وہ زمینی علاج ہو رہا ہے، لہذا زمینی علاج سے بادشاہ شفایاب نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کا علاج آسمانی ہی نہ کیا جائے۔ اس نے کہا کہ اے بادشاہ، اگر تو نے کوئی بری نیت کی ہو، اگر تو نے کوئی برا عقیدہ کیا ہو، تو اگر تو نے کوئی برا کام کیا ہو تو تو اس سے توبہ کر لے تو تو صحیح ہو جائے گا۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ میں نے اس گھر کو توڑنے کی نیت کی تھی، اسی وجہ سے میرے اوپر ہی میں اس مرض میں مبتلا ہوں۔ اس نے فوراً دل میں توبہ کی کہ میں اس گھر کو نہیں ڈھاؤں گا، میں کعبۃ اللہ شریف کو نہیں ڈھاؤں گا، میں اسے جیسا ہے ویسا ہی رہنے دوں گا، میں اسے صفائے ہستی سے نہیں مٹاؤں گا، میں زمین سے اس کا نام و نشان نہیں ختم کروں گا۔ اتنا سوچنا تھا کہ وہ خون جو ابھی تک بڑی بدبو کے ساتھ اس کی آنکھ، کان اور ناک سے نکل رہا تھا وہ بہنا بند ہو گیا۔ بادشاہ فوراً شفایاب ہو گیا، صحت پا گیا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا۔ اس نے بادشاہ کو ایسی خوشی ملی کہ بادشاہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے کعبۃ اللہ شریف پر ایک ریشمی غلاف چڑھایا اور وہاں کے خداموں کو، شہر کے ہر باشندے کو 7 اشرفیاں اور ریشمی جوڑے اس نے جو ہے ان کو نذر کیے، اور یہ شہر مکہ میں کعبۃ اللہ شریف کو ریشمی غلاف چڑھانے کے بعد وہاں کے خداموں کی ریشمی جوڑے اور اشرفیاں ان کو نذر کرنے کے بعد اس کا اگلا مشن یہ مدینہ المنورہ کی طرف چلا۔ جب اس نے مدینہ المنورہ کے اندر قدم رکھا تو اس کے ساتھ جو علماء کی تعداد تھی، اس کے ساتھ جو عالم حضرات تھے، انہوں نے مدینہ شریف کی مٹی کو دیکھ کر، مدینہ شریف کی مٹی کو سونگھ کر یہ پتہ لگا لیا، انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ نبی آخر الزماں جو پیدا ہوں گے تو وہ یہی زمین ہے جہاں نبی سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے۔ اس کے ان علماء نے یہ ارادہ کر لیا کہ اب ہم اس سرزمین کو چھوڑ کر، اس شہر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ اگر ہماری قسمت نے ساتھ دیا، اگر ہماری زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ ہماری ملاقات ضرور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو جائے گی، وگرنہ کبھی نہ کبھی ہماری قبروں پر ان کے قدموں کی خاک تو ضرور پڑ جائے گی کہ جس سے ہماری تقدیر، جس سے ہماری قسمتیں بدل جائیں گی، سبحان اللہ، جس سے کہ ہمارے وارے کے نیارے ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے جب ان کا یہ فیصلہ سنا تو بادشاہ اس پہ راضی ہو گیا۔ اس نے ان علماء کے لیے تقریباً 400 گھر شہر مدینہ کے اندر بنوائے، اور ایک گھر اس عالم ربانی کے گھر کے پاس بنوایا کہ جس نے بادشاہ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ مرض زمینی ہے، علاج کہ مرض آسمانی ہے، علاج زمینی ہو رہا ہے۔ اس نے اس کے گھر کے پاس ایک 2 منزلہ مکان بنوایا، اور اس بادشاہ نے وصیت کی کہ یہ مکان، یہ جو 2 منزلہ مکان میں نے بنوایا ہے، یہ میں اسی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنوا رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے، کہ جس کے پیدا ہونے کی نشانیاں پا کر تم یہاں رک رہے ہو۔ اور بادشاہ نے ایک خط تحریر کیا، بادشاہ نے ایک خط لکھا اور اس خط کو اس عالم ربانی کو دیا، اور یہ وصیت کی کہ یہ خط میرا نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تک تم پہنچا دینا، اور اگر تم نہ پہنچا سکو تو اپنی اولادوں کو یہ نصیحت کر دینا، اپنی اولادوں کو یہ بتا دینا کہ یہ خط نسلاً بعد نسل نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی وسلم تک پہنچا دیا جائے۔ بادشاہ وہاں سے چلا گیا۔ 1000 سال کے بعد جب میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ المنورہ میں تشریف آوری ہوئی، جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ کے اندر تشریف لائے، لوگ ان کے استقبال کے لیے امڑ کے آئے، لوگوں نے ان کا بہت زور و شور کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ ہر کسی کی یہ خواہش تھی کہ حضور میرے گھر تشریف لے چلیں، حضور میرے گھر تشریف لے چلیں، حضور کا قیام میرے گھر ہو جائے، حضور آج میرے گھر پہ رک جائیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکنے کا فیصلہ
अपने क़याम का फैसला अपनी ऊँटनी पर छोड़ दिया। आपने अपनी ऊँटनी की नकेल को छोड़ दिया और कहा कि मैं जहाँ रुकूंगा उस चीज़ का फैसला ये मेरी ऊँटनी करेगी, लिहाजा जिस जगह ये मेरी ऊँटनी जाकर के बैठ जाएगी मैं वहीं पर क़याम करूंगा, वही मेरी क़यामगाह होगी। वो ऊँटनी उसी 2 मंजिला मकान के अंदर जाकर के बैठी कि जिसको 1000 साल पहले बादशाह यमन ने हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए बनवाया था। सुभान अल्लाह। ये मकान इस वक्त हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु की मिल्क में था। ऊँटनी वहां जाकर के बैठ गई। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वहीं क़याम किया। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने वो ख़त जो उनके पास उनके आबा व अजदाद से चला आ रहा था, जिसको नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देना था, उन्होंने एक शख्स जिसका नाम अबू लैला था उसको दिया और उससे कहा कि जाओ ये ख़त हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दे दो। जब अबू लैला उस ख़त को लेकर सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ पहुंचा, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया तुम अबू लैला हो। अबू लैला हैरत में पड़ गया कि अरे ये तो मुझे पहले से ही जानते हैं, इन्हें तो मेरा नाम भी मालूम है। फिर मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू लैला लाओ वो ख़त हमें दे दो कि जिस ख़त को अब से 1000 साल पहले बादशाह यमन ने हमारे लिए लिखा था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो ख़त अबू लैला ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दे दिया। मुस्तफ़ा जारी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस ख़त को पढ़ा। उस ख़त के अंदर लिखा हुआ था कि ये कमतर तुब्बे हुमैरी की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खत है और उसने लिखा था कि ए मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं आप पर ईमान लाता हूँ, मैं आपकी तस्दीक करता हूँ, मैं आपके हाथ पर बैत करता हूँ और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है और आप ही अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, बरोज़े क़यामत बरोज़े हश्र मुझे भूल न जाना, मेरी बख्शिश करवाना और मुझे जन्नत में अपने साथ लेकर के जाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसके इस खत को पढ़ा और उसे आफरी कहा। वाह वाह सुभान अल्लाह। जिसे मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफरी कह दें, भला उसकी किस्मत, उसकी तकदीर की बुलंदियों, उसके दर्जात के बुलंदियों का कोई कैसे अंदाज़ा लगा सकता है। सुभान अल्लाह। कितना बेहतरीन वाक़या ये हमने सुना बादशाह यमन का। इससे हमें एक चीज़ ये मालूम हुई कि जब कोई शख्स हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अक़ीदत रखता है तो चाहे वो 1000 साल पहले अक़ीदत रखने वाला हो, सुभान अल्लाह, वो अपनी अक़ीदतों में, अपनी ख्वाहिशों में कामरान होता है। इसी तरह हमें आज भी अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची अक़ीदत रखनी चाहिए, सच्ची मोहब्बत रखनी चाहिए। सुभान अल्लाह। उन पर खूब दुरूदें पढ़कर, सुभान अल्लाह, उन पर खूब दुरूद हमें पढ़ना चाहिए। उनकी आंखों की ठंडक जो नमाज है, उन्होंने फरमाया मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। हमें चाहिए कि हम अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों को ठंडक पहुँचाएँ। हम 5 वक्त की नमाज को जब बाजमात अदा करें। आज के लिए इतना ही। आपसे गुजारिश है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।